آج ہم ان نبوی پیشین گوئیوں پر ایک نظر ڈالیں گے جو امام مہدی کی آمد کی خبر دیتی ہیں۔ یہ صرف پیشین گوئیاں نہیں بلکہ آسمان اور زمین پر ظاہر ہونے والی وہ نشانیاں ہیں جو ایک بہت بڑے بدلاؤ کا اشارہ دیتی ہیں۔ تو آئیے ان نشانیوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں اخلاق اور انصاف دم توڑ چکے ہوں، جہاں ظلم ہر طرف پھیل گیا ہو اور ناانصافی معاشرے کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہو۔ یہی وہ تاریک پس منظر ہے جس میں ایک نجات دہندہ کی ضرورت شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔ بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا ایک عجیب عالمی بحران کی لپیٹ میں آئے گی۔ اس حصے میں ہم اسی عالمی ہلچل اور افراتفری پر بات کریں گے جو آنے والے وقت کا پیش خیمہ ہوگی۔ دیکھیں، معاشرے کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب صحیح اور غلط کا فرق ہی مٹ جائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب حرام کاموں کو حلال اور حلال کو حرام سمجھا جائے گا۔ ظاہر ہے اس سے ہر طرف صرف الجھن اور پریشانی ہی پھیلے گی۔ اور پھر کچھ بہت ہی خوفناک واقعات اس بڑے انتشار کی شروعات کریں گے، جیسے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں جنگیں چھڑ جائیں گی، پوری دنیا میں شدید گرمی اور افراتفری پھیل جائے گی، اور بات یہاں تک پہنچے گی کہ مکہ میں حج کے دوران حاجیوں کا قتل عام ہوگا، جس سے مقدس سرزمین بقول روایات خون کا سمندر بن جائے گی۔ اچھا، یہ تو تھی وہ افراتفری جو دنیا میں پھیلے گی۔ اب آتے ہیں ان بڑی اور ٹھوس نشانیوں کی طرف جو ہماری اپنی زمین پر ظاہر ہوں گی اور اس بڑی تبدیلی کا واضح ثبوت ہوں گی۔ ان میں سے ایک بہت اہم نشانی دریائے فرات سے جڑی ہے، لیکن یہ کوئی رحمت کی نشانی نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسی تباہ کن جنگ کی وجہ بنے گی جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ یعنی ایک قدرتی واقعہ ایک بہت بڑے انسانی المیے کو جنم دے گا۔ تو ہوگا یوں کہ سب سے پہلے دریائے فرات کا بہاؤ اچانک بدل جائے گا، پھر اس کے نیچے سے سونے کا ایک پورا پہاڑ نکل آئے گا، اور تیسرے مرحلے میں لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے اور ایک ایسی جنگ شروع ہوگی جو سب کچھ تباہ کر دے گی۔ اور اس جنگ کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگائیں، پیشن گوئی میں واضح طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ اس سونے کے لیے لڑنے والے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ذرا سوچئے کیسی خوفناک قیمت ہوگی اس خزانے کی۔ اسی دوران صرف انسان ہی نہیں، زمین خود بھی بے چین ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں اتنے شدید زلزلے آئیں گے کہ زمین ایک جھولے کی طرح لرزنے لگے گی، جس سے عالمی افراتفری میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ زمین پر یہ سب چل رہا ہوگا، لیکن اصل حیرت تو آسمان پر منتظر ہوگی۔ ایسی بے مثال اور ناقابل یقین نشانیاں ظاہر ہوں گی جو موجودہ سائنس کی سمجھ سے بھی بالا تر ہوں گی۔ روایات میں ایک ایسے فلکیاتی واقعے کا ذکر ہے جو فلکیات کے تمام قوانین کو توڑ دے گا۔ رمضان کی پہلی ہی رات کو چاند گرہن اور اسی مہینے کی 15 تاریخ کو سورج گرہن۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور بات صرف گرہنوں تک محدود نہیں رہے گی، آسمان پر 3 سے 7 راتوں تک ایک بہت بڑی آگ نظر آئے گی۔ سورج کا رنگ خون کی طرح لال ہو جائے گا، آسمان پر گہرا اندھیرا چھا جائے گا اور ایک سینگ جیسی چیز سب کو دکھائی دے گی۔ یہ سب نشانیاں ایک نقطے پر آ کر ملیں گی، ایک ایسی حتمی نشانی جو پوری انسانیت کے لیے ایک امتحان ہوگی، ایک ایسا لمحہ جہاں سچ اور جھوٹ اپنی آخری پکار بلند کریں گے۔ ایک ہی وقت میں پوری دنیا 2 بالکل مخالف آوازیں سنے گی۔ ایک آواز آسمان سے آئے گی جو ایک فرشتے کی ہوگی، یہ آواز سچے مہدی کا اعلان کرے گی اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے گی، اور دوسری اس کے بالکل الٹ زمین سے آئے گی جو شیطان کی آواز ہوگی، یہ ایک جھوٹے لیڈر کا اعلان کرے گی اور گمراہی کی دعوت دے گی۔ اس ساری تباہی اور ان نشانیوں کے بعد وہ شخصیت ظاہر ہوگی جن کا ان سب واقعات سے گہرا تعلق ہے، یعنی امام مہدی اور ان کا عظیم مقصد۔ مہدی یعنی ہدایت یافتہ۔ روایات کے مطابق وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا اور ان کا مقصد اس دنیا میں انصاف کو دوبارہ قائم کرنا ہوگا جو ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ ان کا کام ہوگا اہل ایمان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، ظالموں کو کچلنا اور پیغمبر اسلام کی بھولی بسری سنتوں کو دوبارہ زندہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر وہ مذہبی فرقوں کے درمیان اختلافات کو ختم کر کے ایک خالص اور سچے دین کو قائم کریں گے۔
तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या ये सब सिर्फ मुस्तकबिल की कहानियां हैं या हमारे अपने वक्त के लिए एक सख्त इंतबा? शायद ये इस बात की एक लाजवाल याद दहानी है कि नाइंसाफी और हक से मुंह मोड़ने के नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी दौर हो।